کیا آپ بالغ ہو چکے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جریان کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا آپ بدقسمتی سے جریان کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ اس بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور نئی امیدیں پیدا ہو سکیں اور آپ جنسی زندگی کو پرلطف بنا سکیں؟ کیا جریان کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کا عضو خاص یا لنگ کمزور ہو چکا ہے؟ کیا جریان کی شدت کی وجہ سے آپ کے مسلز یا پٹھے کمزور ہو چکے ہیں اور کیا آپ کی کمر میں درد رہتا ہے اور جسم میں تھکن اور سستی سی رہتی ہے؟ جریان کے مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود کیا آپ اس مرض کے نقصانات، علامات اور اس مرض کو ختم کرنے والے نسخہ جات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر یہ ویڈیو دیکھتے رہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانے والے ہیں۔ یاد رکھیں، جریان کے متعلق آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ آج کے نوجوان کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آج لاکھوں نوجوان مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ جریان کا علاج کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر لینا ضروری ہے، لہٰذا آج ہم درج ذیل موضوعات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، جریان کیا ہے؟ نمبر 2، جریان کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 3، جریان کی علامات یا نشانیاں کیا ہیں؟ اور نمبر 4، جریان کا خاتمہ کیسے کیا جائے، یعنی اس کا حل کیا ہے؟ چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جریان کیا ہے۔ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت ایک دم جھکتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے، کوئی بھی سخت کام کرتے ہوئے، جمہا کی خواہش کے بغیر یا کسی بھی خوبصورت لڑکی کا خیال آتے ہی پیشاب کی نالی یا لنگ میں سے منی، مزی یا مدی کا نکلنا جریان کہلاتا ہے۔ جریان کی وجوہات یا ریزنز: فاسد یا بیہودہ خیالات، یعنی ہر وقت ڈیٹنگ یا سیکس کرنے کے بارے میں سوچتے رہنا، ہر وقت لڑکیوں کے بارے میں مختلف طرح کے منفی خیالات کرتے رہنا اور دل ہی دل میں سیکس کرنے کے بارے نئی اسکیمز بناتے رہنا۔ منی کا پتلا ہونا، کسی بھی وجہ سے منی اگر پتلی ہو تو بھی جریان لاحق ہو سکتا ہے۔ کثرت سے احتلام کا ہونا، ایک ماہ میں 2، 3 یا 4 دفعہ جریان کا ہونا نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بار ہو تو یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں منی پتلی ہونے شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر جریان لاحق ہو جاتا ہے۔ گرم اشیاء کا استعمال، جو لوگ بہت زیادہ گرم اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کے منی کے خزانے پہ برا اثر پڑتا ہے، اس سے منی پتلا ہونے لگتی ہے اور بالآخر جریان انسان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ سوزاک بھی جریان کی ایک وجہ ہے۔ گھڑ سواری یا سائیکل کا بہت زیادہ استعمال، کچھ لوگ شوق کی وجہ سے گھڑ سواری کرتے ہیں اور کچھ لوگ کسی مجبوری یا خود کو فٹ رکھنے کے لیے سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، مگر ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ استعمال مرد کے منی کے خزانے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جریان انسان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہونا، قبض ہونا، قبض کو ام المرض یعنی تمام بیماریوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ جو انسان قبض میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت زور لگاتے ہیں تو اس سے ان کے منی کے خزانے کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے منی پیشاب کی نالی کا رخ کرتی ہے۔ جلک یعنی ہینڈ پریکٹس کرنا، ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے بھی جریان لاحق ہوتا ہے۔ اغلام بازی یعنی لڑکوں کے ساتھ سیکس یا بدفعلی کرنا بھی جریان کی ایک وجہ ہے۔ کثرت شہوت یعنی عضو خاص کا ہر وقت تناؤ میں رہنا، اس کی وجہ سے بھی جریان لاحق ہوتا ہے۔ کثرت جمع یعنی بہت زیادہ سیکس کرنا، آرام مغز میں خارش ہونا، پیشاب کی نالی میں خارش ہونا، معدے کا خراب ہونا اور غیر متوازن غذا، یہ سب جریان کے وجوہات میں شامل ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں جریان کی علامات یا نشانیاں کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم جریان کے نسخہ جات کی طرف بڑھیں گے۔ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت یا بغیر کسی وجہ کے پیشاب کی نالی یا لنگ میں سے منی کے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ ناطاقتی اور پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی سخت کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور انسان کے جسم میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے
اور انسان چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، انسان ہمیشہ سوچ و وچار میں لگا رہتا ہے، ہر وقت دماغ پہ بوجھ سا رہتا ہے اور جسم میں تھکن سی رہتی ہے اور انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جریان کی وجوہات میں کمر درد، یادداشت کی کمزوری یعنی بھولنے کی عادت، سر درد، ہاضمہ خراب ہونا، پٹھوں کا کمزور ہونا یا ان میں کھچاؤ ہونا، مباشرت یا سیکس کرنے میں مزہ نہ آنا، آنکھوں کے گرد ہلکے آ جانا، ہر وقت خوف اور مایوسی چھائے رہنا اور مختلف قسم کے منفی خیالات دل میں آنا، یہ سب جریان میں شامل ہیں۔ اب ہم جریان کے انت کے لیے کچھ نسخہ جات دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں جریان کے خاتمے کے لیے ہمارے نسخہ جات اعلیٰ درجے کے ہیں، لہٰذا آپ ان کو مکمل اعتماد کے ساتھ استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 1، جریان اور احتلام کی بیماری سے نمٹنے کے لیے یہ ہمارا آزمایا گیا نسخہ ہے، بہت ہی مفید اور مؤثر نسخہ ہے۔ اس کے اجزاء یہ ہیں: کلونجی 5 تولہ، سنا مکی 2 تولہ، سنڈ 2 تولہ، کشتہ مرجان 1 تولہ۔ ان سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ یا ایک ہی جگہ اچھی طرح سے پیس لیں۔ جب یہ سب اچھے سے پس جائیں تو ان کو کسی بھی برتن میں محفوظ کر لیں اور روزانہ صبح اور شام کھانے کے بعد دودھ یا پانی کے ساتھ اس پسے ہوئے مرکب کا 1 ماشہ استعمال کریں۔ یاد رکھیں اگر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا اور جلدی بھی ہوگا۔ نسخہ نمبر 2، جریان، احتلام اور مثانے کی گرمی کے خاتمے کے لیے بھی یہ نسخہ بڑا فائدہ مند ہے۔ اس نسخے کے اجزاء یہ ہیں: تخمریان 2 تولہ، اکرکرا 2 تولہ، اس سب گھول کا چھلکا 2 تولہ، مصری 2 تولہ۔ اگر آپ مصری نہ لیں تو اس کی جگہ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ مصری یا چینی آپ 2 تولہ لیں، آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ پہلے نسخے کی طرح اس نسخے کے بھی سب اجزاء کو ایک جگہ یا علیحدہ علیحدہ پیس کر محفوظ کر لیں اور صبح سویرے خالی پیٹ یا نہار منہ 3 ماشے اس پاؤڈر کی مقدار لے کر 1.5 سے 2 پاؤ دودھ میں ڈال کر ابال لیں۔ جب دودھ اچھے سے ابل جائے تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 3، اگر کسی وجہ سے آپ کی منی پتلی ہے یا آپ کو بار بار احتلام ہوتا ہے اور آپ جریان کا شکار ہو چکے ہیں، ان تینوں بیماریوں کے انت کے لیے آپ ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں۔ اس نسخے کے اجزاء یہ ہیں: نمبر 1، موچرس 5 گرام، نمبر 2، دودھ ½ کلو۔ روزانہ 5 گرام موچرس کو ½ کلو دودھ میں ڈال کر ابال لیں۔ جب یہ اچھے سے ابل جائے تو اس کو محفوظ کر لیں اور روزانہ صبح اور شام کو استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 4، جریان کے خاتمے کے لیے ہمارا یہ نسخہ بھی بڑا فائدہ مند ہے، لہذا آپ اس کو مکمل اعتماد کے ساتھ استعمال کریں۔ اس نسخے کو تیار کرنے میں آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گی وہ یہ ہیں: گوند پلاس 5 تولہ، میدا لکڑی 5 تولہ۔ اس نسخہ کو تیار کرنے کا طریقہ کار بھی پہلے جیسا ہے۔ اس نسخہ کے دونوں اجزاء کو اچھی طرح سے باریک پیس لیں۔ جب یہ باریک پس جائیں تو ان کو کسی جگہ محفوظ کر لیں اور اس سفوف کا 1 تولہ صبح اور 1 تولہ شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ استعمال کرنے سے پہلے گائے کے دودھ کو ابال لیں اور دودھ کم از کم 1.5 سے 2 پاؤ ہونا چاہیے۔ نسخہ نمبر 5، جریان کے خاتمے کے لیے ہمارا یہ نسخہ آپ لازمی استعمال کریں۔ یہ انتہائی فائدہ مند اور بہت ہی میسر ہے۔ اس کے اجزاء یہ ہیں: بلادر 10 گرام، آملہ 50 گرام، حلیلہ 50 گرام، چینی 1 کلو یا حسب ذائقہ۔ خیال رکھیں یہ سب چیزیں خالص ہوں۔ ان سب کو باریک پیس لیں اور کسی صاف سی بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ یہ نسخہ صرف رات کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر روز رات کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد 1 چھوٹا چمچ یعنی چائے والا چمچ اس پاؤڈر کا پانی میں ڈال کر قہوہ بنا لیں۔ جب یہ پانی میں اچھی طرح سے ابل جائے تو پانی کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں، مگر پانی کو مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں کرنا بلکہ نیم گرم اس کو پی جائیں، جس طرح سے قہوہ پیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ بڑا ہی مفید ہے۔
خاص کر یہ جریان دمہ، بلغمی، کھانسی اور لکوریا کے مرض میں بھی بڑا ہی فائدہ مند پایا گیا ہے۔ یاد رکھیں ایک وقت میں ایک ہی نسخہ استعمال کریں، ایک سے زیادہ نسخہ جات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آج کے نسخہ جات یہاں پہ ختم ہوئے، مگر جانے سے پہلے ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے آپ کو ان نسخہ جات کو گھر پر پیسنے میں مشکل پیش آئے، لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہ نسخہ جات کسی بھی مشین کے ذریعے پیس سکتے ہیں، مثلاً آٹا پیسنے والی چکی۔ اگر آپ کسی بھی نسخہ کو آٹا پیسنے والی چکی یا کسی بھی مشین کے اندر گرائنڈ کرنا چاہیں تو اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیے گا، اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 یا 10 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر پہلے اس مشین کے اندر گرائنڈ کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ اس میں جو چیز پہلے پیسی گئی ہوگی اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 2، اگر آپ کو کسی بھی نسخہ کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بھی نسخہ پڑھنے میں مشکل پیش آئی ہو یا اور کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ نمبر 3، کوئی بھی نسخہ جات استعمال کرتے وقت احتیاط لازمی کریں، خاص کر ان وجوہات کو ذہن میں رکھیں جو اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہیں اور جو جریان کی وجہ بنتی ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کے پاس جریان، احتلام یا مردانہ کمزوری سے متعلق کوئی بھی بہترین نسخہ موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے تو آپ ہم سے وہ نسخہ شیئر کریں، ہم آپ کے نسخہ کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ اس بھلائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں وہ نسخہ شیئر کیجیے۔ نمبر 4، اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ یا موبائل کے اندر اسکرین کے اوپر ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ جریان کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی میڈیسنز یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی نسخہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ جریان کا خاتمہ کریں، پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کرنا۔ اگر آپ جریان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے تو آپ کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔